أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الحمد لله على آلائه الحمد لله على نعمائه الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد العالم شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى سورة الحجرات آیت نمبر 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العلي العظيم. عرض کیا ہے کہ سورہ حجرات اسلامی معاشرے کی اندرونی تشکیل کے لیے اور اندرونی استحکام کے لیے دستور کی حیثیت رکھتی ہے، قانون کی حیثیت رکھتی ہے. دستور کی حیثیت رکھتی ہے اور قانون بیان کرتی ہے. اگر یہ قوانین، یہ دساتیر اور دستور جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اگر مومنین مسلمین ان پہ عمل شروع کر دیں تو یہی دنیا انسانوں کے لیے جنت بن جائے گی. جیسا کہ خدا کریم نے بھی کہا ہے. ہمارے تصورات اور ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات کے مطابق اگر صحیح گہرائی میں دیکھا جائے تو جنت اور جہنم یہاں سے انسان کے لیے شروع ہو چکی ہوتی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ جنت یا جہنم بعد میں آئے گی، حالانکہ قرآن میں کئی دفعہ ایسی باتیں کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا دورانیہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے اور جنت کا دورانیہ بھی یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. قرآن کی ایک واضح آیت ہے جس میں فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جلدی کرے جائے اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ، جس کا پہل، اس کی جو پہلائی ہے، جو اس کی عرض ہے وہ سماوات اور عرض کو شامل ہے، یعنی یہ زمین بھی
جنت کا کیا ہے؟ حصہ ہے، زمین بھی جنت کا حصہ ہے، لیکن انسانوں نے اپنے رویوں سے اس کو کیا بنا رکھا ہے؟ جہنم بنا رکھا ہے، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ جہنم بناتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، آگے جہنم مزید گہری کرتے جا رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 11 میں ایک بہت مہم بات، پچھلی باتیں بھی بہت مہم تھی، ہر بات اپنی جگہ پہ اتنی اہمیت والی ہے کہ انسانوں کے معاشرے کے استحکام یا کمزور بنانے میں اس کا بہت کردار ہے۔ آج جو بات ہے وہ بھی اسی ٹائپ کی ہے۔ دستور خدا ہے، فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کتاب کی ٹون پھر دوبارہ پلٹ آئی ہے مسلمانوں کی طرف اور مومنین کی طرف اور ایمان لانے والوں کی طرف، جبکہ پیچھے ایک دفعہ وَاعْلَمُوا کہہ کر یہ کہا تھا کہ جان لیں سب سننے والے، اور اس سے ٹون تبدیل کر دی تھی، تھوڑا سا ایمان لانے والے کا خطاب بھی حتیٰ واپس لے لیا تھا کہ بات کیا تھی، بڑی سخت تھی، اس لیے دوبارہ مومنین کی طرف خدا کریم واپس اپنی کلام کو لاتا ہے اور فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان لانے والوں، لا یسخر قوم، کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی ملت دوسری ملل کی، دوسری اقوام کی، دوسرے لوگوں کی ان کے لیے سخریہ نہ اپنائے، مذاق ان کا نہ اڑائے، کوئی بھی دوسری اقوام کی مذاق نہ اڑائے۔ اس سے مراد یہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ اس یہ جو لفظ قوم ادھر لکھا ہوا ہے اس کو بھی سمجھیں کہ قوم سے مراد کوئی بھی گروپ ہے، یعنی مثلا یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ بھائی پٹھان ہے، یہ دوسرے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ جو مثلا چودھری ہے، یہ سردار ہے، جیسے مثلا کس سرداروں کے بارے میں بننا ہوا، ایک سردار نے مثلا یہ کہا تو پھر یہ ہوا، ہاں ایک چودھری نے اس طرح کہا، شیخ صاحب نے یہ کہا، سادات کے بارے میں بھی بنا ہوا ہے، ہاں جی مثلا فلاں جگہ کے سادات جوتے چوری کرتے ہیں، فلاں جگہ کے مثلا ہے نا، اور ہم جب چھوٹے پڑھتے تھے، اب یہ حقیقت ہے یا نہیں، ہم نارنگ سیکھنا ایک جگہ بھی پڑھا کرتے تھے، تو وہاں اسکول میں پڑھتے تھے، وہاں کہتے تھے کہ اس طرح کے بچے آپس میں بنائی ہوئی تھی، یہ مسخرہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن بچے تھے پتہ بھی نہیں ہے، تعلیم بھی کسی نے نہیں دی، کہتے ہیں کہ یہ اور سید وہ اور سید، ڈولاک دے مالک اور سید، آگے جو جملہ کہتے تھے وہ تھوڑا سا ایسے توہین امیز اور اس آیت کے زمرے میں آتا تھا، جتیاں چور یہ سید۔ یہ اور اسی طرح جو ان کے مقابلے میں تھے سادات، وہ جو ہے دوسروں کو کیا کہتے تھے، وہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھا کے انہوں نے اسی طرح کے قصیدے بنائے ہوئے تھے جس سے وہ ان کی جو ہے توہین کرتے تھے۔ تو یہ توہین کا پہلو موجود ہے، ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ مثلا بعض اقوام میں، ابھی اگر آپ سعودی عربیہ چلے جائیں، وہاں سب سے سخت بات یہ ہے کہ جب وہ کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مصری ہو؟ مصری کو یعنی مصری یعنی ایک احمق آدمی، ایک کم عقل آدمی، یہ وہاں معروف ہے اس طرح۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو لطیفے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ مثلا خان صاحب نے یہ کیا اور وہ کیا، وہ خان صاحب کے لیے لطیفہ بنا، کتنے لطیفے ہیں اس طرح، وہ سردار کے لیے لطیفہ، فلاں کے لیے، یعنی یہ تمسخر اڑانے والی بات ہے، یہ اس قسم کی باتیں قرآن اس سے منع کرتا ہے، اور اس سے پوری ایک پورا طبقہ
اب جب آپ مثلاً کوئی لطیفہ سناتے ہیں جس میں توہین آمیز بات ہوتی ہے اور وہ سردار کے لیے ہوتی ہے، تو سکھ لوگ جو کہ اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں، سردار بولتے ہیں، وہ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ جب آپ کسی خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ بہت برا سمجھتے ہیں، جب آپ کسی بلوچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کسی طبقے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت یہ عربوں کا ایک سلسلہ تھا۔ عرب کہتے ہیں عربی کا لفظ عربا یا عربو جو عربو، اس کا مطلب ہوتا ہے جو صحیح سے بول سکے، جو ڈھنگ سے بول سکے۔ اور عجم یا عجمی پھر بن گیا، یعنی جو صحیح بول ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ جو فارس کے لوگ تھے یا عربی سے ہٹ کے لوگ تھے، جب یہ لوگ عربیوں کے ساتھ بیٹھتے یا آنا جانا ان کا تھا تو وہ عربی ان کو کہتے تھے کہ یہ عجم ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ جن کو بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا ہے، اس لیے ان کا نام انہوں نے ڈال دیا عجم۔ اور وہ جو خود تھے وہ کیا تھے، عرب تھے، وہ صحیح بول سکتے ہیں۔ عجم لکنت والے کو کہتے ہیں، جس کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت ہو اور صحیح سے بول بھی نہ سکے اس کو کہتے ہیں عجم یا عجمی۔ تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں۔ کہ کوئی مثلا ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے یہ کیا ہے جی، یہ افغانی، یہ کون ہے جی، یہ پاکستانی۔ اب دوسرے ممالک میں آپ جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح قومیں ایک دوسرے کی توہین کرتی ہیں۔ ابھی مثلا ہمارے ہاں عربوں کے بارے میں، اور یہ عرب ہے، ہاں عرب ہے، اور آپ ان کے پاس پیسے کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ اس سے پہلے یہ بالکل ہی اس طرح کے جو نااہل اور بے صلاحیت اور بالکل بیکورڈ جو لوگ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے عرب بدو عرب ہے بھائی، جو اونٹوں کے ساتھ اور صحراؤں میں رہنے والے اور جن کو تہذیب کا بالکل پتہ بھی نہیں ہے۔ اس قسم کے صورتحال پہلے بھی موجود تھی، اب بھی موجود ہے۔ تو اس سے کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ قومیں ایک دوسرے کا احترام بھول جاتی ہیں۔ یقیناً مذاق جب اس طرح کا اڑایا جاتا ہے تو احترام والی کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ چیز دشمنی کا باعث بنتی ہے، یہ نفرت کا باعث بنتی ہے، یہ ایک دوسرے سے دور ہونے کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ کسی سے اس طرح کے مذاق اڑائیں گے، اس کا اگلے دفعہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ اپنے دل میں کیا رکھ لے گا، ایک نفرت سی اس کے دل میں جنم لے لے گی اور یہ چلتی رہے گی۔ اس لیے قرآن حکیم نے، قرآن کریم نے یہ دستور فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی گروہ، کوئی بھی جو ایک، اب کون سے مراد پوری ملت بھی ہو سکتی ہے، 2 بندے بھی ہو سکتے ہیں، 10 بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ مثال کے طور پر وہ جو، وعلیکم السلام، مثال کے طور پر ابھی پولیس ہے، یہ بھی ایک قوم ہے، فوج ہے ایک قوم ہے، یا مثال کے طور پر اساتذہ ہے، یہ ایک قوم ہے، جو طلاب ہے یہ ایک قوم ہے۔ یعنی ہر ایک سلسلہ جس کا کوئی خاص نام رکھ دیا جائے وہ ایک قسم کا گروپ ہوتا ہے، وہ ایک قوم ہے، وہ ایک قبیلہ ہے، وہ ایک سلسلہ ہے۔ اس طرح کوئی بھی دوسروں کا مذاق نہ اڑائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، اور ہو بھی رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیسیوں سلسلوں میں دوسروں سے بہتر ہو،
اور آپ خواہ آپ کے پاس کوئی کردار نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی فن نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف یہ جو ہے مثلا فلاں اگر ایک افغانستان سے ایک پاکستان سے بندہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور کبھی درجے میں پہنچ جاتا ہے، اب ایک امریکی آ کر کے ہاں چل بھائی تو کیا ہے، پاکستانی ہے تو افغانی ہے، جیسے آپ مثلا کہیں گے افغانی ہے تو تیرے کیا ہے، تو نے کیا حاصل کیا ہے، یا جیسے عرب ہے، اس کے باوجود ابھی وہ اسی طرح کرتے ہیں، حالانکہ خود لا علم ہے، علم میں پیچھے رہ گئے ہیں، فن میں پیچھے رہ گئے ہیں، جاہل مطلق ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس وسائل ہیں اور پیسہ ہے تو اب وہ دوسرے جو طبقات ہیں ان کی کیا کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، بعض اوقات سب نہیں کرتے ہیں، بعض اوقات یعنی جو خود اندر سے کردار سے خالی ہوتا ہے وہی بندہ توہین کرتا ہے، نہیں وہ جو کردار سے بھرا ہوا ہوتا ہے، با کردار بندہ ہوتا ہے، اصل وہ توہین پر سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کسی کی توہین نہیں کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں توہین وہی کرتا ہے جو خود توہین کے لیول پہ موجود ہوتا ہے، خود اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، نہیں تو جو صاحب وقار بندہ ہوتا ہے وہ کسی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حتیٰ بڑے ہی دھیان سے بولا جاتا ہے قرآن میں، دیکھ لیں خدا کریم نے اپنے دشمنوں کا نام بھی جب لیا ہے، یا ایسے جو مشرک تھے یا کردار ان کا ٹھیک نہیں تھا یا خدا کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، ان کا نام بھی کبھی بھی کسی کا نام توہین آمیز انداز میں نہیں لیا ہے۔ ہم تو مثلا پہلے کہتے ہیں کہ ملعون فلاں ایسے اس کے ساتھ ہوئی برا لقب لگا کر ہی بولتے ہیں، جبکہ قرآن کا نام یہ نہیں ہے، اور اسی طرح اہل بیت کا بھی اسی طرح نہیں ہے۔ وہ اسی طرح جیسے ہم الفاظ ساتھ بہت سارے لگا کر کسی کی طرح بولتے ہیں، ایسا وہ نہیں کرتے تھے، کسی کا نام بھی لینا ہوتا تھا تو بالکل ٹھیک سے نام لیتے تھے اور اس کو مناسب انداز میں بلاتے تھے، توہین آمیز لفظ نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم عسى يكونوا خیرا منهم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اچھے ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس کردار اور کس اچھائی کے مالک ہیں، اور خواہ ان کی بلا وجہ توہین کر رہے۔ ولا نساء من نساء، ایسے تو قوم میں نصاب ہی آ گیا تھا، جب کہا گیا کہ کوئی بھی کسی کی توہین نہ کرے تو اس میں خود بخود نصاب بھی شامل ہے، لیکن عورتوں کے لیے علیحدہ دوبارہ تاکیداً ذکر کیا ہے، اس لیے کہ خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ ہے تھوڑی، کیونکہ ان میں حسادت زیادہ ہے، اور حسادت کی وجہ سے توہین کا پہلو کیا ہوتا ہے، نکل آتا ہے۔ توہین تب بھی انسان کرتا ہے جب اس کو کیا محسوس ہوتا ہے، ایک حسد کی کیفیت پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر بندہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، توہین آمیز رویہ رکھتا ہے، پھر اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے فلاں ہے اور اس طرح ہے، اس طرح ہم جانتے ہیں، ہمیں ان کی اوقات کا پتہ ہے، اس لیے کہ اس کو کیا فیل ہوتا ہے، حسد فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی اچھا یہ تو اب یہ ہے فلاں فلاں، لیکن وہ اپنے حسد کو اظہار کس طرح کرتا ہے کہ توہین آمیز باتیں کر کے کرتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے چاہتا ہوں کہ جیسے عمران خان ہے مثال کے طور پر، یہ بندے خدا ابھی وزیر اعظم بن گیا ہے، تو جو مخالفین ہیں ان کو اور کچھ نہیں مل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے نام جو ہے عمران احمد ہے، اس کو عمران خان نہ بلائے۔ ان کی اتنی بھی چڑ ہوتی ہوئی اور کچھ نہیں ملتا ہے تو چلیں بھائی یہ عمران احمد نیازی ہے، یہ عمران خان نہیں ہے، اس کا نام یہ ہے۔ یعنی اس قسم کی جو تاکہ جو رتبہ اس کو اب جیسے بھی اس نے محنت کی ہے، جس طرح بھی وہ اس درجے پہ آ گیا ہے، اب مخالفین کے پاس کچھ اور نہیں ہے تو وہ اس کو کیا بولتے ہیں گی، کبھی آپ نے اخبار پڑھا ہے جو ہے آپ کی ان باتوں کا یعنی کہ
کئی ہیں جو اس کو کیا بولتے ہیں، ابھی بھی آپ مخالفین کی ٹون سنیں گے تو وہ اس کو کیا بولتے ہیں، عمران خان نیازی بولتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیازی جو ہے وہ خان سے تھوڑا سا کیا ہے، درجہ اس کا کم ہے، تو اس سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ اور یہ کیوں اس طرح بولتے ہیں، جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا، جب تک وہ ان کی مخالفت میں اس نے قیام نہیں کیا تھا تو وہ سب کے لیے کیا تھا، عمران خان تھا، لیکن جب سے اس نے ایک سلسلہ پیدا کیا ہے اور اس نے محنت کی ہے اور زحمت کی ہے اور بن گیا ہے تو اس طرح اس کے مخالف، اور اس کے بالعکس بھی نواز شریف وغیرہ یہ جو ہے جب کسی کو ان کی ترقیاں یا ان کے جو انہوں نے جو بھی جیسے بھی حاصل کیا، مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہے، میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ جتنا انہوں نے ترقی کی اور اتنے وسائل پیدا کیے اور ان کے پاس اب بہت پیسہ آ گیا، اب جو مخالفین ہیں جن کو اور کچھ نہیں ملتا ہے تو وہ پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں کہ یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، یہ اس طرح ہے، یہ تو لوہے کا کام کرتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں اس طرح۔ جب کچھ یعنی جب کسی سے کوئی بن نہیں پڑتی ہے تو وہ کدھر چلا جاتا ہے، اس کے دوسری طرف۔ اب مثلا مولانا صاحب کے بارے میں، آپ مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب وہ بھی باتیں کرنے آتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے، اور جب اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اب یقیناً اس نے اس کی ایک صورتحال ہے، ایک سیاسی امیج ہے، ایک سیاسی مقام ہے، لوگ اس کے بہت سارے چاہنے والے بھی موجود ہیں، اور اس نے بھی اسی طرح۔ اب جب اس کی مخالفت میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں، مولوی صاحب آپ جائیں اپنے جنازے پڑھائیں، آپ جائیں اپنے نکاح پڑھائیں، آپ جائیں اپنے، یہ تو پتہ نہیں کیسے کیسے مانگے تانگے کے ٹکڑوں پہ پال کر گئے، اب یہ ہے اب ہم یعنی ایسی باتیں کرنا کیوں، بیچاروں کے پاس اور بن جو کچھ نہیں پڑتا ہے۔ یہ یعنی جو بندہ اس طرح کرتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں بیچارہ ہوں، میں کردار لیس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف جو ہے نا وہ مجھ سے جیت گئے ہیں، میں پیچھے رہ گیا ہوں، وہ آگے چلا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بڑاس کس طرح نکالتا ہے جی، کہ اس کی کسی نہ کسی انداز میں اس کی توہین کی جائے، اس کو کمتر دکھایا جائے۔ تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ ایسے کام نہ کریں۔ آگے ایک جملہ کہتے ہیں وہ میں عرض کروں گا، بلا نساء من نساء، اور نہ ہی خواتین ایک دوسرے کا، خدا کی پناہ ہے خواتین اگر شروع ہو جائے تو اگلے پچھلے جو ہے نا وہ سارے سلسلے جو ہے نا جو تھے وہ بھی اور جو نہ تھے وہ بھی سارے باہر نکال دیتی ہیں اور بیان فرما دیتی ہیں۔ اور مزیدار باتیں بھی کہی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، بعض اوقات خواتین کا جو یہ جھگڑا ہوتا تھا، لفظی جھگڑا، لفظی ایسے فزیکل نہیں، لفظی جھگڑا پورا دن چلتا تھا۔ ہاں آج صبح سے میں ادھر لگا ہوا ہے، اس گھر سے باتیں آ رہی ہیں اور ادھر سے بھی باتیں، ادھر سے بھی جملے آتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد ادھر سے آتے ہیں۔ شام کو بھائی اب کیا جائے، اب تو سونا بھی ہے، کوئی کھانا پکانا بھی ہے، کوئی اور کام بھی کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنا جوتا اٹھا کے اوپر الٹا رکھ کے چلی جاتے تھے کہ میں ابھی گئی نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور پورا دن، اللہ اکبر کیا شان، پورا دن ادھر سے بھی جو ہے وہ الفاظ کی بمباری ہو رہی ہے اور ادھر سے بھی الفاظ کو، تو خصوصی طور پر خدا کریم نے شاید اس لیے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ بلا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جو دوسری عورتیں ہیں وہ ان سے کسی حوالے سے بہتر ہوں، یا نہیں کہا ہے کہ کس حوالے سے نا، کہ بھائی ممکن ہے کہ آپ پڑھائی میں بہتر ہوں، آپ نے تعلیم حاصل کر لی ہے، اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سچائی میں وہ آپ سے 10 گنا بہتر ہو، اخلاص میں 10 گنا بہتر ہو، لوگوں کی خدمت میں آپ سے کئی گنا بہتر ہو، لوگوں کے کام آنے میں کتنے وہ آپ سے برتر ہو۔ آپ کیسے اس کا مزاج کریں کہ ان پڑھ ہے، مثال کے طور پر کسی کو کہہ دیں آپ کہ یہ تو ان پڑھ ہے، چھوڑیں،
اور کیوں اس طرح کہہ سکیں گے، کیسے کہہ سکیں گے؟ یہ دھیان کرنا چاہیے، خدا کریم ان سے منع فرما رہا ہے۔ آگے ایک جملہ کہتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے۔ جملہ یہ ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اے انسانوں، اے مومنوں، اپنے آپ کو بدنام نہ کریں، اپنے آپ کو بدنام نہ کریں۔ اس کا ترجمہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو۔ کہنا قرآن یہ چاہتا ہے کہ اے انسانوں، اگر کسی دوسرے انسان میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، تو وہ بھی انسان ہے، وہ انسان کا عیب ہے، انسان کا نقص ہے۔ اگر آپ انسانوں میں عیب ڈھونڈ کر اس کو بدنام کر رہے ہیں، اس کا نام لے رہے ہیں، تو آپ کسی اور کی بے عزتی نہیں کر رہے، بلکہ عالم میں کس کو بے عزت بنا رہے ہیں؟ انسان کو بے عزت بنا رہے ہیں۔ فرشتوں کے عالم میں کون بے عزت ہو رہا ہے؟ انسان بے عزت ہو رہا ہے۔ حیوانات کے جملوں میں کون بے عزت ہو رہا ہے؟ انسان بے عزت ہو رہا ہے۔ پرندوں کے جھرمٹ میں کون بے عزت ہو رہا ہے؟ انسان۔ جن دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں انسان ہے جو یہ برا کردار رکھتے ہیں، یہ ماڑا کردار۔ تو اس سے بدنام کون ہو رہا ہے؟ انسان۔ آپ کسی اور کو نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ انسان کو آپ جو ہے وہ نیچا دکھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر بنا رہے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کے گھر کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دو چار بھائی ہوں، ایک بھائی جو ہے وہ ناراضگی کی وجہ سے یا کسی ڈولے جھگڑے کی وجہ سے دوسرے بھائی کی چوک میں بیٹھ کر دوسرے بھائی کی کیا کرے؟ اس کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرے کہ وہ تو اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، مجھے اس کی چوریوں کا بھی پتہ ہے، مجھے اس کی فلاں کا بھی پتہ ہے، مجھے اس کی وہ بھی پتہ ہے کہ اس نے یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، چوک میں بیٹھ کر سب کو۔ تو یہ کس کو بے عزت کر رہا ہے؟ یہ کسی اور کو نہیں کر رہا ہے بے عزت، یہ خود کو بے عزت کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے اندر کا بتا رہا ہے کہ میں بالکل خالی ہوں، سکڑا ہوں، ناتوان ہوں، کمزور ہوں، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ بتا رہا ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ مڑ کر اپنی طرف ہی جا رہا ہے۔ کہ جب ہم انسان ایک دوسرے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں۔ ہم انسانوں کی ہی توہین کر رہے ہیں۔ جب انسانوں کی توہین کر رہے ہیں تو کس کی توہین کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کی توہین کر رہے ہیں۔ خدا کریم فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ یہ جو کام کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں دوسروں کی، حقیقت میں یہ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ اپنی۔ اس لیے کہ یہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کے چاچے کے، مامے کے، پھپھڑ کا جو ہے نا کزن کا بیٹا ہے۔ مل ملا کے سارے آپس میں ہم رشتہ دار ہیں، جتنے بھی ہیں دنیا میں جو بھی موجود ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ رشتہ دار ہی ہیں نا بھائی۔ اگر آپ دیکھیں حقیقت میں، ایک دن کسی اخبار والے نے یہ اسی طرح لمبے لمبے رشتے لکھے تھے، پتہ چلتا تھا کہ کوئی امریکی جو ہے، سارے امریکی ہمارے جو ہے نا وہ کزن ہے، یا جتنے یورپ میں ادھر ادھر رہتے ہیں، باہر والے بھی سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، اور ملک کے اندر بھی جتنے لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے ہی رشتہ دار ہیں۔ مل ملا کے ادھر سے تھوڑا سا فاصلے سے ہو کر بازی ادھر تک آ جائے گی اور پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ اس کا داماد ہے، وہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، وہ ادھر جاتا ہے، وہ اس کا بہن ہوئی ہے، اس کا ہوتے 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 مل کر اچھا دور سے یہ بھی ہمارے کیا ہے؟ رشتہ دار ہے۔ کوئی بندہ کسی کا نہ رشتہ دار نہیں، سب رشتہ دار ہے۔ آخر کہاں جا کر ختم ہونی ہے کہانی؟ حضرت نوح تک، حضرت آدم تک، پھر بات ختم ہوگی۔ سارے رشتہ دار ہیں۔ ابھی بھی بعض اوقات آپ ایک گاؤں کا حساب لگائیں، باقی دنیا کا آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اگر ایک گاؤں میں آپ دیکھیں گے تقریباً سارے کے سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ ایسے رشتے جڑ جاتے ہیں، ادھر سے ادھر رشتے ہوئے، ادھر سے ادھر ہوئے، ادھر سے ادھر ہوئے، ادھر سے ادھر ہوئے۔ پتہ چلتا ہے کہ
دور و نزدیک کچھ نہ کچھ رشتہ داری بنی ہوئی ہے. تو یہ چیز ائمہ کے دور میں تو سادات و غیر سادات کی رشتہ داری بھی ہوتی تھی. ابھی اس ایریا میں تھوڑا سا یہ جو ہمارا ایریا ہے کیا کہتے ہیں پنجاب کا، صرف پنجاب، بلوچستان بھی شامل نہیں ہے، سرحد بھی شامل نہیں ہے، اور وہ بلوچستان بھی شامل نہیں ہے، سندھ بھی شامل نہیں ہے. باقی پورے جہان میں جو ہے وہ سادات و غیر سادات بھی کوئی فرق نہیں ہے، سب رشتے چلتے ہیں. صرف پنجاب میں جو ہے ایک مسئلہ ہے کہ یہاں ایک کسی نے ایسے وہ ایک چھیڑ دی کہ بھائی نہیں ہو سکتا ہے، سادات اور غیر سادات کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک طرز آ گئی اور اس طرح ہو سکتا ہے. مجتہدین کے بہت سارے مجتہدین کے داماد غیر سید تھے، سید ہیں. اسی طرح ائمہ کے کتنے داماد ہیں جو ان سے ہٹ کر اس میں تھے. خود نبی نے، میں آپ کو اور مثال نہ دوں، سب سے پہلے جو ہے نا اپنے چچا کی بیٹی جو کہ سیدہ تھی زینب جس کا نام تھا، ایک قریبی رشتہ دار تھی وہ خاتون زینب جس کا نام تھا، اپنے غلام کے ساتھ اس کی شادی کروا دی. یہ قرآن کا ذکر ہے، یہ قصہ قرآن میں آیا ہوا. آپ کوئی کہے کہ نہیں ایسے نہیں. یا امام علی علیہ السلام کے آپ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، کچھ بتائیں نا. پھر ان کی 17 بیٹیاں یا 18 بیٹیاں تھیں، 18 بیٹے تھے اور 17 بیٹیاں تھیں، اس طرح کی کوئی اسی طرح کی کوئی ہے تعداد. آپ مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا ہے، اس طرح کسی یاد ہے. ہاں 17 18 بیٹے اور بیٹیاں، بیٹے بھی 17 18 تھے اور بیٹیاں بھی اسی طرح، ایک کم مطابق بیٹوں میں یہ بیٹیاں. تو آخر ان کی شادیاں کہاں ہوئی؟ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے رشتے ادھر ادھر ہوئے ہیں. دوسرے ائمہ کی بیٹیاں بھی اسی طرح تھی. پھر تھوڑا سا یہ ہم نے بہت زیادہ تقدس اور اس طرح کی صورتحال کو اپنا لیا ہے جو کہ حقیقت سے ہٹ کر ہے. بہرحال جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اخلاص رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے، احترام بھی ہونا چاہیے. لیکن جو حقائق ہیں، ہمیں سالن سے کولی کو گرم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا بعض اوقات حال یہ ہوتا ہے کہ سالن اتنا گرم نہیں ہوتا جتنا وہ کولی گرم ہو جاتی ہے جس میں سالن پڑا ہوتا ہے. تو یہ حال ہمیں نہیں اپنانا چاہیے. آپ سٹیل کی کولی میں سالن ڈال کے دیکھ لیجیے، اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کولی سالن سے گرم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے. تو یہ اخلاص ہے. اللہ ان کو اجر دے. ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو اس طرح قائل ہیں، جو سادات کا احترام اس لیول پہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے بات اور اس طرح نہیں ہے، لیکن پھر اگر وہ احترام کرتے ہیں تو ان کا احترام خدا ان کو آج ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو کچھ تاریخ میں موجود ہے، ائمہ کی اپنی زندگی میں موجود ہے، ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے. ہمارے لیے ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے مطابق چلنا ہے اور ان کو دیکھ کر چلنا ہے. وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے امام ہیں. جیسے وہ کریں گے ہم ویسا کریں گے انشاءاللہ. آیت کا اگلا حصہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور ایک اور ماڑی عادت جو عام طور پر پائی جاتی ہے، عام طور پر یہ نام رکھنے، لوگوں کے نام رکھنے، یہ بہت رائج مسئلہ بعض اقوام میں ہے کہ ان کا جو ہے نام رکھا جاتا ہے کہ ہاں جی فلاں، اچھا وہ اسلم ٹنڈا مثلا، بھائی اس کے یا کوئی بھی اس میں عیب ہے تو وہ اس کا عیب یا اس کا کوئی اس طرح کا حتماً رکھتے تو عیب کے ذات ہی ہے، اچھے کے ذات نام کسی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مثلا اسلم سچا، اسلم
سخی، اسلم کریم، اسلم مثلا اس طرح کا اچھا نام رکھ دیں اس کے ساتھ، یہ کام کرتے ہیں. لیکن جو اس کا جو ماڑا پہلو ہو اس کو سامنے مثلا وہ چھوٹو جی، مثلا اسلم چھوٹو یا مثلا اسلم لنگڑا بلانا ہے تو اس طرح بعض اوقات بہت ہی مناسب الفاظ بھی رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے. تو یہ خدا کریم خصوصی طور پر فرما رہا ہے کہ جب آپ مومن ہو گئے ہیں، اب ایمان لے آئے ہیں. چلے ایک زمانہ تھا جس وقت اس طرح کے الفاظ چلتے تھے، آپ ایمان نہیں لائے تھے، مومن نہیں ہوئے تھے، اس وقت کافرانہ ماحول تھا، جیسے آپ کی مرضی تھی، علم تھا نہیں، ہدایت تھی نہیں، تو جیسے بھی آپ ایک دوسرے کو بولتے تھے وہ بھی برا تھا، تہذیب کے خلاف تھا. لیکن اب جب ایمان لے آئے تو ایمان کے ساتھ تہذیب بھی کیا ہے؟ شرط ہے، تہذیب شرط ہے. اس لیے فرماتے ہیں فلا تنابزوا بالالقاب. یہاں فعل جو استعمال کیا ہے تنابز کیا ہے، یعنی پہلے میں تو فعل ایک طرفہ استعمال کیے ہیں جہاں ایک طرف دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہاں تنابزوا کا مطلب یہ ہے کہ مثلا معاشرے میں رواج ہے کہ لوگوں کو نام دیا جاتا ہے پہچان بنانے کے لیے. ہاں جی، مثلا اسلم بابو، ہاں جی، اس کا نام پہچان بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ لگاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف ایک کے ساتھ، ادھر سے بھی لگاتے ہیں ادھر سے بھی، دونوں طرف سے، یعنی ہر طرف سے یہ کام ہو رہا ہے. اور حتمت پہچان کے لیے لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے کیا رکھے ہوئے ہیں؟ نام رکھے ہوئے ہیں. یہ خدا کریم فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد اس طرح کا کوئی کام کرنا بہت برا ہے. ہاں اگر آپ کافر ہوئے، ہندو ہوئے، آپ ایمان سے خالی ہوئے تو آپ جو مرضی کریں، لیکن اگر مومن ہو چکے ہیں پھر آپ کسی کو اس طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ نامناسب الفاظ کسی کے بارے میں استعمال کریں یا اس کو الٹا سیدھا ایسی بات کریں کہ جو مناسب نہیں ہے. ایسا نہیں ایمان کے بعد. اچھا ہے اللہ کچھ تو ہے جو آپ یہ بات سن کر ممکن ہے کہ ٹھیک بولے، لیکن کچھ تو ہے ٹھیک ہونے والے نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ خدا کریم فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو نے پلٹا اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھا، ابھی بھی وہ اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں. مَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم شمار، یہ ظلم کر رہے ہیں. اور جو ظلم کرتا ہے خدا کریم نے 20 بار اللہ لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہر وقت ان کے اوپر کیا رہتی ہے؟ برستی رہتی ہے. تو ظالم نہیں بننا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اگلی آیت جو کہ خود یہ بھی اسی طرح بہت بڑے محتوا کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اس میں یہ ہے کہ انسانوں کو دوسرے انسانوں کے حوالے سے کیسے سوچنا چاہیے. یہ تو تھا عملاً کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بولتے ہیں، اس میں کیسے دھیان رکھنا چاہیے. لیکن اگلی بات میں یہ ہے کہ انسانوں کو دوسرے انسانوں کے حوالے سے کیسے سوچنا چاہیے. اچھا سوچنا چاہیے، برا سوچنا چاہیے، بدگمانی کرنی چاہیے، شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ہاں جیسے مثلا پولیس والے ہوتے ہیں، وہ جو بھی آدمی ہو جب اس کے بعد بات ہو تو وہ پہلے ایک دفعہ اس کے بارے میں کیا کرے گا؟ شک کی نگاہ سے دیکھے گا، پھر جب اس کے لیے
ثابت ہو گیا تو یہ بندہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پہلی نظر میں وہ ہر بندے کو شک اتفاق سے دیکھتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی مثال کے طور پر چوری ہو جاتی ہے، کسی کا مال ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو پولیس والے حتیٰ پہلے گھر والوں پر بھی کیا کرتے ہیں، گھر والوں کے افراد پر بھی شک کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا، مثلا ایک بڑا ہے جس کا مال چوری گھر میں، بعض اوقات وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی اپنا کوئی بیٹا اس میں کیا ہو، اقبال ہو، اس لیے کہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ بھائی خود ہی کچھ بندے اپنے جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈائریکٹ مال مثلا نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر اس طرح کا اقدام کر کے کچھ دوسرے لوگوں کو شامل کر کے اپنے گھر سے یا اپنے ہی لوگوں کو لوٹنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عام ادھر کے اخبارات میں کبھی کبھی یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال کیسے سوچنا چاہیے انسانوں کے حوالے سے، تو اس اگلی آیت میں، آیت نمبر 12 میں اس کا بیان ہے، انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔